السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں محمد احمد نقشبندی کریمی کی۔ ہم کہتے ہیں نا اب نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، حضور تو بشر تھے۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ جو نور ہو وہ بشر نہیں ہوتا اور جو بشر ہو وہ نور، حالانکہ یہ سوال ہی سرے سے غلط۔ مثلا ایک مرد پولیس آفیسر ہے، آپ اسے پوچھیں تم مرد ہے یا پولیس آفیسر ہے، تو آپ کا سوال بنتا ہے آپ کسی فوجی سے پوچھیں، مرد سے، تم مرد ہے کہ فوجی ہے، وہ کہے گا بھئی آپ بالکل بے وقوفانہ بات کر رہے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے، فوجی ہے یا مرد ہے؟ وہ کہے گا میں مرد بھی ہوں، فوجی بھی ہوں، مرد بھی ہوں، پولیس آفیسر بھی ہوں۔ کی وجہ پولیس آفیسر ہونا مرد ہونے کے منافی نہیں ہے، فوجی ہونا مرد ہونے کے منافی، اسی طرح نور ہونا یا بشر ہونا ایک دوسرے کے منافی۔ نور بشر بن سکتا ہے، بشر نور ہو سکتا ہے۔ سادی سی مثال ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، ریاض الصالحین میں، یہ 30 سال والے اسٹوڈنٹ آپ ساری جانتے ہیں، آپ نے وہ پڑھ لی ہے۔ جب وہ ایک بندہ 100 بندوں کا قاتل اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چال پڑا، راستے میں موت آ گئی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی آ گئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ وہاں پہ کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نوری وہاں پر بشر بن کے آیا فرشتہ، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ نور۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فی صورت آدمی، مرد کی شکل میں، انسان کی شکل میں فرشتہ آیا۔ حدیث پاک سے پتہ چلا نوری بشریت کا لبادہ پہن کے دنیا پہ آ سکتے ہیں۔ اگر عام بندہ، عام فرشتہ نوری ہے، وہ انسانیت کا مردوں والا لباس پہن کے دنیا پہ آ سکتا ہے، تو محبوبوں کا بھی لبادہ بشریت پہن کے دنیا پہ آ سکتا ہے۔ حقیقت تو فرشتے کی نور تھی، لیکن جب دنیا پہ آئے انسان بن کے، جدھر رہنا ہو ماحول اپنانا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا ایک پولیس کے اندر، پولیس کا ایک محکمہ ہے، فوج کا محکمہ ہے، یونیفارم ہوتا ہے، کالج میں چلے جائیں ایک یونیفارم ہوتا ہے، مدارس میں ایک یونیفارم ہے، اسکول میں یونیفارم ہے، کیونکہ ماحول ہے، ماحول کا قانون ہے، آپ یونیفارم پہنیں گے تو ہی آپ کو رہنے دیا جائے گا، وگرنہ آپ کو نکال دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا بھی ایک ماحول ہے، جسم ایک لباس ہے، جس کے پاس ہوگا وہی تو ادھر رہے گا۔ فرمایا میرے محبوب ہے تو نور، پر جدھر جانا ہے وہاں کا ایک لباس ہے، چل میں تجھے وہ لباس عطا فرما دیتا ہوں، وہ لباس پہن کے چلا جا تاکہ لوگ تجھ سے مانوس ہوں، تو ان کی جنس سے ہو جائے، وہ تجھے اپنا ہی سمجھیں اور تجھ سے گل مل جائے۔ تو پتہ چلا نوری بشریت کی صورت میں آ سکتا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اچھا پھر یہاں پہ ہمارے کچھ دوست سوال کرتے ہیں نوری بشریت کی صورت میں آ سکتا ہے، آگے ٹھیک، اور اس کی ایک بلکہ اور مثال قرآن کریم میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں حضرت اما آمنہ انسان، حضرت عبداللہ انسان، حضرت عبد المطلب انسان، انسان انسان انسان، ان کے پیٹ سے نور، یہ کیا ہے؟ انسان کے پیٹ سے نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو حضور علیہ السلام کے والدین تو وہ عام بشر تھے، ان کے پیٹ سے نور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے ابھی واضح کر دیا کہ نورانیت اور بشریت آپس میں ضدیں نہیں، یہ کوئی ٹکرانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ باقی جہاں تک رہا یہ احمقانہ سوال کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی؟ پھر کہیں پیدا کدھر سے ہوئی ہے؟ پتھر میں سے، پیدا پتھر سے ہوئی ہے اللہ کی اونٹنی، کبھی پتھر سے بھی اونٹنی پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ہوئی ہے، اور فرماتا ہے اللہ فرماتا ناقۃ اللہ ہے بھی اللہ کی اونٹنی، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، اور رب کی اونٹنی ہو سکتی ہے۔ مامنہ کے پیٹ سے بھی نور پیدا ہو سکتا ہے، اور نور بھی عام نہیں، رب کا نور پیدا ہو سکتا ہے۔ نورانیت مصطفیٰ ہے، لیکن چونکہ ایک دنیا کا زاویہ تھا، طریقہ کار تھا، حضور علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی اپنی والدہ کے شک میں تر سے، اور سے مسند احمد بن حنبل اور مستدرک امام حاکم کی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام فرمایا جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ کے جسم سے نور ہی نکلا، اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔
اچھا یہاں پہ پھر ہمارے دوست کہیں گے ایک ہی میں ہو سکتا ہے بشر بھی تے نور بھی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بشر بھی ہو نور بھی ہو۔ ابھی میں نے مثال دے دی فی صورت آدمی، حدیث کے لفظ، فرشتہ نوری تھا اور بشر بھی بن گیا۔ وہ کہتے ہیں بشر بھی نور بھی، نور ہے تو بشر نہیں، بشر ہے تو نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، عرض کی اللہ میرا ڈنڈا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا اگلا مقام فاذا ہی ثعبان مبین، جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا پیارے یہ جو موسیٰ نبی کے ہاتھ میں ہے یہ ڈنڈا ہے کہ سانپ ہے؟ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ تو یہ بتا موسیٰ نبی کے ہاتھ میں یہ جو پکڑا ہوا ہے یہ لکڑی کا ڈنڈا ہے یا سانپ ہے؟ اگر ڈنڈا ہے تو سانپ نہیں، اگر سانپ ہے تو ڈنڈا نہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں سانپ بھی ہو ڈنڈا بھی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، گھر والے کہتے ہیں سانپ آ گیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا وہ لاٹھی سانپ بن جائے۔ لاٹھی سے سانپ مارا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا ہے، زمین پہ جاتا ہے وہ ڈنڈا ہی سانپ بن جاتا ہے، پھر ہاتھ میں آتا ہے ڈنڈا بن جاتا ہے۔ تو یہ ڈنڈا ہے کہ سانپ ہے؟ سانپ ہے یا ڈنڈا ہے؟ اگر ڈنڈا ہے تو سانپ نہیں، سانپ ہے تو ڈنڈا نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، قرآن میں دونوں آئی ہیں چیزیں، قرآن کہتا ہے یہ ڈنڈا بھی ہے سانپ بھی ہے۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلا ایک وقت میں اللہ اگر چاہے ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہو سکتے ہیں، نور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت میں اللہ چاہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے کریمی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے۔ کریمی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیئر کٹ انسان ہے اور انسانوں کے اعلیٰ ترین درجے پر فائد ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بھی اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کون سی مخلوق ان کی سمجھ میں آتی ہے؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق جو اللہ نے بنائی ہیں اس کے اندر اشرف مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی لیے اللہ پاک نے نوری مخلوق کو انسانوں کو سجدہ کروایا اور یہ بتایا کہ ان کا درجہ کہیں بلند ہے، لیکن علماء کرام باضد ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کو نور ہی رکھنا ہے۔ بہرحال ابھی آپ دیکھیں انجینئر صاحب کی ویڈیو۔ تو روشن دلائل پیغمبر لے کے آئے، تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائیں۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے، یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے وہ ہمیں بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا۔ اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے، اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی۔ وہی گل آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے، یعنی لیم ایکسکیوز ہی تو بندہ ڈیوائز کر دیتا ہے نا، آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا۔ تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے، اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا، تو انکار کر دیتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بات تو کافروں کو بھی سمجھ تھی کہ پیغمبر انسان ہے، جو آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی ہے۔ حالانکہ اس آیت کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا
کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ کتنے پاگل تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ تو فرشتے تھے جو پیغمبر تھے، انسان تو ہے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے کہ انسان آئے ہیں، لیکن اس کی ریزن سورہ بنی اسرائیل میں بتائی، اس لیے کہ زمین پہ انسان آباد ہیں، اس لیے انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور اس میں الفاظ ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 4 لیکچر صرف یہاں پہ قرآن کلاس کے دیے تھے. مسئلہ 131 ABCD، کرامات، معجزات، استدراج، علوین کے اوپر، وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا. اور اس میں نے یہ نور بشر والا مسئلہ اور یہ سارے مسئلے بیان کیے تھے. اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا. اور اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان جو کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی پھر بشریت کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے. ایک ہی بیماری 2 شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے. کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں اسپیشیز میں ان کی طرح کا تھا نا، مرتبے میں تو ان کی طرح کا نہیں تھا، اس پہ وہی نازل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے جو انسان ہے. اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے کہا اگر اب اس کو مانا ہے تو اسے کم از کم خدا کے درجے پہ تو فائز ہونا چاہیے نا، اتنی پہنچی ہستی ہے تو چلو خدا کا بیٹا ہی بنا لو. عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا، اور اسی کی بگڑی ہوئی شکل پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام انسان تو خاکی مخلوق ہے، نبی کو اگر ہم انسان مان لیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، تو نبی کو نور ماننا چاہیے. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے. نبی علیہ السلام کی افضلیت نور ہونے میں نہیں ہے، بشر ہونے میں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حجر کے اندر کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے، انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو اب انسان جو ہے اگر وہ اللہ کا تابع فرمان ہو تو فرشتے سے افضل ہے. تو انسان کی خوبی انسانیت میں نہ کہ فرشتہ ہونے میں. ہاں بشرطے کہ تابع فرمان ہو. ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس تو وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اگر اللہ کو مانا ہے نا تو اس لیے کہ ان میں انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ تھا؟ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے. مزہ تو تب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہو انکار کرنے کا، تب بھی آپ اللہ کو مانیں. اور یہ وہ دولت ہے جو انسان کے پاس ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایک وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتا تو خدا کو مانتا چاہے انکار کر دیتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری دنیاوی سرکمسٹانسز میں ساری تکالیف کے باوجود اس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھا. یہ بڑا کارنامہ ہے یا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا؟ ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے، جو آپ کے پاس ول کی پاور ہے کہ آپ چوائس کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں یہ اوپر کرو جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کر دیا تھا کہ انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کافروں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی بشریت کی وجہ سے، اور مسلمانوں نے پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا ان کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے. دیکھا ایک ہی بیماری کی 2 شکلیں. اچھا، آدھی بات کافروں کی صحیح تھی، آدھی بات مسلمانوں کی صحیح. کافروں کی آدھی بات صحیح تھی کہ واقعی انسان ہی ہے، اور اللہ نے اس کو کہا کہ بھئی انسان اس لیے ہے کہ تم بھی انسان ہو نا، تو انسانوں کے لیے انسان رول ماڈل ہوں گے. مسلمانوں کی بھی آدھی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کو پیغمبر مانا، لیکن آدھی بات پھر مسلمانوں میں غلط آ گئی کہ یہ پیغمبر ہے تو اب اس کو کم از کم خدا کے درجے تک تو کم از کم لے کے جاؤ.
یا اس سے تھوڑا نیچے ہی رکھو، بس اتنا فرق کر دو کہ اللہ کا ذاتی ہے، اس کا عطائی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ باقی تو وہ جو احمد بریلوی صاحب کا بھی شعر ہے نا، نہیں محبوب و محب میں تیرا میرا، وہ کہتے ہیں بھائی محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اس میں تیرا میرا کوئی نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے اسی کا مالک نبی علیہ السلام بھی ہے۔ تو یہ پھر یعنی غلو کیا۔ اور صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو شان میں بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ تھوڑی بہت ہی اسلام کی، شریعت کی، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو، کیونکہ حق ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ سننے کے بعد آپ کا دل ضرور گواہی دیتا ہے کہ یہ حق اور سچ کی بات ہے۔ اب اگر انسان ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، نہ مانے، میں نہ مانوں کی جو وہ رٹ ہے وہ لگائی رکھے، تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے ویڈیو دونوں دیکھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے ہمیں کمنٹس کر کے آگاہ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے۔ ہمارے لیے آپ کا جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک راستہ متعین کرتے ہیں جس سے ہمیں مزید ویڈیوز بنانے میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ ہوتا ہے کہ آپ تعاون کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں آپ نے کسی کو نہیں دینی، بالکل نہیں دینی۔ یہ دلائل کی دنیا ہے، اگر کسی کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ جاتے تو آپ اس کو فالو کرتے رہیں، لیکن دوسرے کو گالی دینا جو ہے نا وہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، اور گالی سے اگلا قائل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا لحاظ رکھا کریں، کسی کو گالی نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔